پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے ترکی کے 102ویں یوم جمہوریہ پر ترک عوام اور صدر اردوان کو مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ ترک قوم کی استقامت اور ویژن پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk کی قیادت نے اصلاحات اور ترقی کی نئی راہیں کھولیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں ترکی کے 102ویں یوم جمہوریہ پر ترک عوام کو دلی مبارکباد پیش کی۔ کہا، صدر اردوان کی جرأت مندانہ قیادت میں ترکی نے شاندار ترقی اور معاشی بحالی کے سفر طے کیے۔ پاکستان اور ترکی عقیدے، تاریخ اور بھائی چارے کے بندھن سے جڑے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر نے ایوان صدر کے سیاسی استعمال پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ مسلم لیگ نون پارلیمانی لیڈر نے کہا کہ آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ایوان صدر کا استعمال درست نہیں۔ ایوان صدر میں آزاد کشمیر کے سیاسی بحران پر 3 اجلاس ہونے پر سوالات اٹھ گئے۔ وزیر اعظم کی تبدیلی کا فیصلہ نواز شریف ہی کرے۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا، بلاول بھٹو کی زیر صدارت زرداری ہاؤس اجلاس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایوان صدر کا سیاسی استعمال غیر جانبداری کے اصولوں کے منافی ہے۔ وفاقی وزراء کو بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر متفق۔ پیپلز پارٹی کو تحریک عدم اعتماد کے لیے 36 ارکان کی حمایت حاصل۔ ادھر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے مستعفی ہونے کی شرط عائد کر دی۔ ترقیاتی فنڈز اور جاری منصوبوں کی گارنٹی مانگ لی۔ نون لیگ کے وزراء اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی آئندہ انتخابات سے قبل فنڈ دینے کی شرط رکھ دی۔ کہا، استعفیٰ نہیں دیا، اگر نمبرز پورے ہیں تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ استنبول مذاکرات کا واحد ایجنڈا، افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گردی کی روک تھام۔ افغان طالبان وفد نے منطقی مطالبات تسلیم کیے مگر کوئی عملی یقین دہانی نہیں کروائی۔ پاکستان نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی سرحد پار کارروائیوں کے ٹھوس شواہد میز پر رکھ دیے مگر عملی جواب نہیں ملا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ افغان وفد نے مذاکرات سے انحراف، الزام تراشی اور ٹال مٹول اختیار کی۔ پاکستان کی قربانیاں قابل برداشت حد تک پہنچ چکی۔ صبر کا پیمانہ لبریز، قطر اور ترکی کا شکریہ مگر افغان غیر سنجیدگی کی وجہ سے مذاکرات ناکام۔ کابل عزت دار ہمسائے کی طرح رہے، اسلام آباد پر اٹھنے والی آنکھیں نکال دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان بھارت کی پراکسی جنگ لڑ رہا ہے، ماضی میں طالبان کی حمایت کرنے والوں پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ کابل حکومت کے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں تھا۔ قطر اور ترکی پاکستانی موقف کے قریب ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا جامچورو کے کوہستانی علاقے میں گیسٹرو سے اموات کا سخت نوٹس۔ محکمہ صحت اور پی پی ایچ آئی کی ٹیمیں متاثرہ گاؤں فیض محمد روانہ۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق گاؤں میں 6 افراد جان بحق کے 105 مریضوں کا مکمل علاج کیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق مقامی پانی کے نمونے غیر محفوظ ہیں۔ لیبارٹری رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی کہ کسی بھی متاثرہ شخص کو علاج سے محروم نہ رکھا جائے۔ واٹر ٹینکرز متاثرہ علاقے میں روانہ، آر پی او پلانٹ کو ای ڈی پی منصوبے میں شامل کر لیا گیا۔ متاثرہ دیہات میں طبی کیمپس قائم کرنے اور نگرانی سخت کرنے کے بھی احکامات جاری۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ خود صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے داخلہ کی تہران میں اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے مصافحہ بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک افغان مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ کہا، ہر گھر میں اختلافات کی طرح مسائل کو بھی گفت و شنید سے حل کیا جا سکتا ہے۔ راولپنڈی میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے خلاف مقدمات درج۔ افغان شہریوں کو پناہ دینے والے پاکستانیوں کے خلاف بھی کارروائی شروع۔ تھانہ جاتلی اور مورگا پولیس نے 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ مقدمات میں افغان باشندے زاہد خان اور محمد امین کو نامزد کیا گیا۔ ملزمان کوئی ویزا، اجازت نامہ یا مصدقہ دستاویزات پیش نہ کر سکے۔ مالکان نے بھی ملزمان کا کرایہ داری کا اندراج نہیں کروایا۔ گرین کلائمیٹ فنڈ نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ امداد کی منظوری دے دی۔ قرض کی رقم گلیشیئرز ٹو فارمز منصوبے کے لیے مختص۔ منصوبے کے تحت گلیشیئر سے نکلنے والی آبی نظاموں کو ماحولیاتی اثرات سے نمٹنے میں مدد فراہم کی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق امداد سے سوات کے کسانوں کو زراعت اور آبپاشی کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ منصوبہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے مکمل کیا جائے گا۔ عالمی ماحول کی بہتری کے لیے پاکستان کو ملنے والی یہ امدادی رقم اہم قدم قرار دی گئی ہے۔
اور بابر اعظم کا ناپسندیدہ ریکارڈ، شاہد آفریدی کے ہم پلہ ہو گئے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف بابر اعظم صرف 2 گیندوں پر 0 پر آؤٹ ہوئے۔ کوربن بوش نے پاور پلے کے آخری اوور میں بابر اعظم کو آؤٹ کیا۔ بابر اعظم T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ مرتبہ 0 پر آؤٹ ہونے والے پاکستانی کھلاڑیوں کی فہرست میں شاہد آفریدی کے ساتھ 30ویں نمبر پر آ گئے۔ 0 پر آؤٹ ہونے والے پاکستانیوں میں عمر اکمل، سائم ایوب اور کامران اکمل بھی شامل ہیں۔